کو قبول فرمائے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور ان کا اگر نہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ توجہ کے ساتھ بہت غور سے بات سنو۔ حضرت امام محمد کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو یہ پوچھا کہ امام محمد یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرنے کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے۔ اللہ پاک نے عرض کیا کہ محمد اگر تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی تو تجھے علم دین کے راستے پر کیوں لگاتا؟ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی مغفرت کر دے، جب اس کو منظور نظر بنانا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتے ہیں میرے بھائیوں اسے علم دین کے راستے پر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کاملہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ وہ آدمی جو علم کی تلاش میں نکلا، اس کی عمر خواہ کچھ بھی ہو، بچہ ہے جب بھی، بڑا ہے جب بھی، بوڑھا ہے جب بھی، مرد ہے جب بھی، عورت ہے جب بھی، اگر وہ علم دین کی تلاش میں نکلے، پیغمبر فرماتے ہیں اور حق فرماتے ہیں کہ وہ جو راستہ طے کرتا ہے بظاہر تو اسی زمین پر چلتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اس لیے وہ جنت کا راستہ چلتا کرتا ہے اور ایک دن وہ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ جسے زمین سے اٹھا کر ثریا کی بلندی پر پہنچانا چاہتا ہے، اللہ جس کو زمین سے اٹھا کر کے ترقی کے بام عروج تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ پاک پھر اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے عالم دین بنا دیتا ہے، اسے مفتی بنا دیتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب علم آ جاتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ طبقہ سب سے زیادہ اپنے خدا سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ علم دین پر لگنے کے بعد اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ علم دین پر لگنے کے بعد پیغمبر سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ علم دین پر لگنے کے بعد انسان چلتا تو دنیا میں ہے، لیکن اس کی خوشنودی کے لیے فرشتے زمین پر اتر کر اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ علم دین کے حاصل کرنے والے کے راستوں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے مطالبہ کیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر تجھے پڑھنا ہے تو بھٹکتا کیوں ہے؟ اگر تجھے اللہ کے قریب جانا ہے تو ادھر ادھر کا راستہ تلاش کیوں کرتا ہے؟ قریب آ جا تو تعلیم سے اپنی ابتدا کر، اللہ کے قرآن سے اپنی ابتدا کر، جنت سے تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام
السلام کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ہمارا دماغ قبول کرے نہ کرے، ہم مانے نہ مانے، ہم ان پر تبصرہ کرے، تذکرہ کرے، ان کی غیبت کرے، ان کی پگڑی اچھالے، ان کی ٹوپیاں اچھالے، ان کی داڑھی میں ہمیں تنکا نظر آئے، ان کا دامن ہمیں داغدار نظر آئے، ان کا پیٹ مرغے کا قبرستان نظر آئے، ہماری نظر میں زکات خور، حرام خور، بسم اللہ کا گنبد، مسجد کا لوٹا اور مسجد کی ٹوٹی چٹائی، لیکن تمہارا میرا نبی، اور یقیناً وہ ایسا نبی ہے جو کائنات کے نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، اپنی زبان سے وہ کہتا ہے کہ تم ان کو حقیر سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، تم جاؤ بھاڑ میں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، بہترین لوگ وہی ہیں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں پر پوری دنیا کو نچانے کا ہنر جانتے ہیں، تم انہیں بیوقوف سمجھتے ہو، اللہ کی نگاہ میں یہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آج گمنام صحیح علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی علم کو صرف انسان اوڑھنا بچھونا بنا لے، دوسرے علوم نہ حاصل کرے، نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، آپ IAS IPS آفیسر بھی بنو، وہاں بیٹھو جہاں بیٹھ کر لوگوں کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھو جہاں بیٹھ کر حکمرانی کی جاتی ہے۔ میرا نبی صرف ایک مولوی نہیں، میرا نبی صرف ایک قاری نہیں، میرا نبی صرف ایک مفتی نہیں، بلکہ میرے نبی نے زندگی کے تمام طور طریقے سکھائے ہیں۔ ہر ڈگری حاصل کرو، ہر عہدہ حاصل کرو، لیکن تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے، غباروں پہ اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، لیکن راستہ جو گزرتا ہے نا، انہی مدرسوں سے ہو کر گزرے، انہی خانقاہوں سے ہو کر گزرے، انہی مکتبوں سے ہو کر گزرے۔ اگر کوئی مکتب کا پڑھا ہوا، کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا، کوئی خانقاہ سے اٹھا ہوا بعد میں کسی عہدے پر پہنچے گا، کبھی نہیں سنو گے کہ اس نے مریضہ کی عصمت پر ہاتھ صاف کیا ہے، کبھی نہیں سنو گے کہ وکیل ہو کر اس نے غلط مقدمات کی پیروی کی ہے، جج ہو کر اس نے انصاف کا خون کیا ہے، کبھی نہیں سنو گے کہ اس نے اللہ کے بندوں کو ستایا ہے۔ کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نگاہ میں ہماری تعلیم کی کوئی وقات نہیں، شریعت کی کوئی وقات نہیں۔ بچہ بولنا سیکھ گیا، جزدان لٹکا دینا چاہیے، جاؤ اللہ کا نام لے لو، اللہ کا قرآن پڑھ لو، جاؤ تیرا دادا قبر میں پڑا تیری دعاؤں کا منتظر ہے، جب تو مکتب جائے گا تو تیرے دادا کی مغفرت ہو جائے گی، جا تیری دادی قبر کے اندر پڑی ہوئی تیری دعاؤں کے انتظار میں ہے، تو یہاں جائے گا مغفرت ہو جائے گی۔ تیرا باپ مر چکا ہے، اس کے بہت سے خواب تھے، بڑی آرزویں تھی، جا مدرسے میں اللہ کا کلام کھول کر پڑھے گا، تیرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی، تیری ماں بخشی جائے گی۔ لیکن مزاج بگڑ گیا، اس قدر انسان منافق اور اس قدر بددیانت اور اتنا گھٹیا مشرک و کافر سے بڑھ کر بھی اللہ کے دین کا باغی بنا ہوا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، 5-6 سال کا بچہ مکتب میں جانے کے بجائے اس کا بیٹا بھی کانوینٹ میں جا رہا ہے، بیٹی بھی کانوینٹ میں جا رہی ہے، اور اس نے یہودیوں کی گود میں، عیسائیوں کی گود میں اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو دے کر کے ان کی صلاحیتوں کا خون کر کے ان کی استعداد کا جنازہ نکال کر گویا کہ اعلان کیا، اے لوگوں اپنے دین کو مٹانے کے لیے اب ہم ہی کافی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ہم، پیسہ ہے ہمارے پاس، روپیہ ہے ہمارے پاس، ہمارا بچہ مکتب میں نہیں پڑھے گا، ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، ہمارا بچہ مولوی کے سامنے زانوے تلمس نہیں کرے گا، کہاں جائے گا؟ کانوینٹ میں جائے گا۔ ذرا قدردانی تو دیکھو، اگر وہی بچہ مدرسے میں جاتا، ناک بہ رہی ہوتی، کپڑے گندے ہوتے، لباس میلا ہوتا،
ایسا لگتا جیسے کسی غریب اور بھکاری کا لڑکا ہے اور اس کے بعد اسے کسی مولوی ملا کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہی کانوینٹ میں جا رہا ہے، 3 بجے رات کو ماں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد بچے کا کپڑا پریس کرتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بس کے قریب لے جاتی ہے اور کئی منٹ پہلے جا کر کے بس کا انتظار کرتی ہے۔ اے میری ماں، تیرے کرنے کا یہ بھی کام ہے، لیکن اس سے پہلے کرنے کا کام یہ تھا کہ جب تیرا بچہ مکتب میں گیا تھا اس کا منہ دھلا دیتی، اس کو صاف کپڑے پہنا دیتی، اس کو نہلا دیتی، کیونکہ دین کو صفائی سے بڑا تعلق ہے۔ وہ مسلمان جو صفائی کامل اختیار کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو گندا سندا رہتا ہے، ناپاک اور نجس رہتا ہے، اس کا دین ناقص اور نامکمل ہے۔ وہ شریعت کہتی ہے الطہور نصف الایمان، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو مسلمانوں نے اپنے پیروں سے روندا، کانوینٹ میں اپنی اولاد کو بھیجا، مانٹیسریوں میں بھیجا، پھر انہوں نے تعلیم کیا دی مجھے پتا نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے کہو گے کہ وہاں بھی تو اردو پڑھاتے، وہاں بھی عربی پڑھاتے۔ ارے ماحول سے ہٹ کر اگر عربی پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ الف سے الو بھی ہوتا ہے اور الف سے اللہ بھی ہوتا ہے۔ تیرا بیٹا میرے سامنے ہوتا تو میں الف سے اللہ پڑھاتا۔ جہاں تو نے بھیجا ہے نا اس ماحول میں الف سے اللہ ممکن نہیں ہے۔ دہریت کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں بھیج کر کے حالات ہم نے کتنے خراب کیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ماضی میں چلیے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، نام ہے تسلیمہ نسرین، بڑا خوبصورت نام ہے۔ مسلمان گھرانے میں اس طریقے کے نام رکھے جاتے ہیں۔ باپ غالباً نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، باپ غالباً اپنی پیشانی سے مسجد کو آباد کرنے والا ہے، لیکن اس کے دماغ میں، اس کے بھیجے میں یہ بات نہیں آئی کہ میری بچی کاش قرآن پڑھ لیتی، میری بچی مکتب میں جا کر کے دین حاصل کر لیتی، میری بچی اللہ کے نبی کی سنتوں کو سینے سے لگا لیتی۔ مسلمانوں، آج جو مجرمانہ غفلت کے ہم شکار ہیں، سوچو آج سے بہت سالوں پہلے اس آدمی نے اپنی بیٹی تسلیمہ کو عیسائیت کے گود میں دے دیا، یہودیت کے گود میں دے دیا، اور اسے امید تھی میری بیٹی بڑی ہوگی، میری بیٹی جوان ہوگی، پڑھے گی، لکھے گی، میری بیٹی میرا نام اونچا کرے گی، قوم کا نام اونچا کرے گی، میری بیٹی جب ڈگریاں لے کر آئے گی ہم اس کا استقبال کریں گے، میری بیٹی جب پڑھ کر آئے گی اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے۔ بیٹی نے پڑھا لیکن اسلامی تہذیب سے غافل تھی، مسجد میں نہیں پڑھا، مدرسوں میں نہیں پڑھا، کانوینٹ میں پڑھا ہے بیٹی نے، اور اس راستے سے وہ آگے بڑھی، اس نے ترقی کی۔ مسلمانوں، اس کی ترقی اس کے لیے قبرستان بن گئی، اس کی ترقی نے اس کے ایمان کا جنازہ نکال ڈالا، اس کے باپ کی غیرت کا سودا کر ڈالا، اس کی ماں کی غیرت کا سودا کر ڈالا، اس کے پورے خاندان قبیلے کو اس نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ مسلمانوں سنو، اس نے لکھنا سیکھا۔ لڑکی لکھنا جب سیکھتی ہے، اگر مسلمان بنا کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہوتا، انجینئر بنایا ہوتا، اس کو قلمکار بنایا ہوتا، انشاء پرداز بنایا ہوتا، اگر ایمانی ماحول میں اس کی خمیر کو اٹھایا ہوتا تو اللہ کے نبی کی سنتوں کے متعلق لکھتی، قرآن کریم کی تفسیر لکھتی، نبی کی حدیث کی تشریح لکھتی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، بڑی ہو گئی ہے، لکھنا چاہتی ہے۔ اس خبیث عورت نے، اس ملعونہ نے، اس زندیقہ نے، اس منافقہ نے، اس یہودیہ نے جب قلم پکڑنا سیکھا ہے تو اس نے اللہ کے نبی کے کردار کے متعلق انگشت نمائی کی اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ حضور نے امت کے لیے پیغام دیا کہ 4 شادیاں کرو، پھر آپ نے اپنے لیے 11 شادیوں کا انتخاب کیوں کیا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کہنا یہ چاہتی ہے کہ محمد نے عیاشی کی 1000 بار معاذ اللہ۔ ایک مسلمان کا قلم کب کپائے گا
اس کی زبان لڑکھڑائے گی، ارے میرا نبی ہی تو سب کچھ ہے، میرا نبی ہی تو سرمایہ حیات ہے، ہم نے نبی سے تو خدا کو پہچانا ہے، ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قرآن کو سمجھا ہے، نبی کی حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ کر ہم نے صراط مستقیم کا انتخاب کیا ہے۔ ارے اس کمینی عورت نے، مسلمان گھرانے کی عورت تھی، بتاؤ مسلمانوں اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اللہ کے نبی کی بے عزتی کرے؟ وہ اللہ کے نبی جن کا کردار چاند سے بھی زیادہ شفاف، سورج سے بھی زیادہ منور، ایسے پاک باز مطہر مقدس نبی کے کردار پر انگلی اٹھائے کانوینٹ میں بھیجا تھا تو یہی ہونے والا۔ آج بتاؤ تو صحیح، پوری قوم میں 90% لوگ برتھ ڈے کی تہذیب کی لالت میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی مناتے ہیں، حاجی بھی، نمازی بھی، مولوی بھی مناتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے نا، کچھ نوازا ہے تو کہتا ہے کہ آخر پیسے کا کچھ استعمال تو ہونا چاہیے۔ ارے بھائی پیسے کا استعمال کر تو، میں نہیں کہتا کہ تو سارا پیسہ کسی عالم دین یا مسجد مدرسے میں دے دے، لیکن کم سے کم اس سے جہنم تو نہ خرید اللہ کے بندے۔ جس ذات نے تجھے دیا ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ اپنے پیسے کو حلال مقام میں استعمال کیا کر۔ پیسہ ہے، ماحول کہاں سے ملا؟ انگریزی تہذیب سے۔ ماحول کہاں سے ملا؟ عصری اداروں سے۔ ماحول کہاں سے ملا؟ کانوینٹ سے ملا ہے۔ کیا ماحول؟ کہ بچہ وہاں پڑھتا ہے، ہر سال جب اس کی پیدائش کی تاریخ آتی ہے اس کو پہلے سے بتایا جاتا ہے میرے بچے کل تیرا برتھ ڈے ہے، اور اس کے بعد اس کی ٹیچر ٹافی لا کر کے اور اس ماحول میں تقسیم کرتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے۔ وہ چیز جو اسلام میں سراسر حرام، اسلام میں ناجائز، اور اسلام میں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ حدیث، اور اٹھاؤ نبی کی سیرت، اور اٹھاؤ نبی کا طریقہ۔ اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے، لاؤ مجھے دکھا دو کہ کسی ایک جگہ کہیں بھی کسی نے لکھا ہو کہ سالگرہ منانے کی گنجائش ہے، نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان اس تہذیب کو اپنے سینے سے لگا کر قدم سے قدم آگے بڑھا کر خوش و خرم ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ افسوس بھی نہیں ہے، اس کو کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اگر تو مسلمان تھا تو نماز تیری زندگی میں ہوتی، تو مسلمان تھا روزہ تیری زندگی میں ہوتا، تو مسلمان تھا اللہ کے نبی کا کلمہ تیری زندگی میں ہوتا، تو مسلمان تھا باطل سے ٹکر لینے کا تیرے اندر عزم ہوتا، تو مسلمان تھا تو ہر چوراہے پر، ہر شاہراہ پر، ہر نکڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہتا باطل سے لڑنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لیکن یہ کیسا تیرا ایمان ہے، یہ کیسا تیرا دین ہے، یہ کیسی تیری تہذیب ہے کہ تو نے کانوینٹوں سے، عیسائی کتوں سے، یہودیت سے ناجائز کام کو سیکھ کر کے اپنے معاشرے کے اندر اس کو فروغ دے کر کے پوری قوم کو بدنام کر رہا۔ ابھی میں کچھ دن پہلے بمبئی سے واپس آ رہا تھا، میں اپنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگ کہاں جا چکے ہیں، ان کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے، کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، جہنم کی کھائی کے قریب ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھو، اپنے آپ کو مسٹر یا منسٹر سمجھتے رہو، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے رہو، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے رہو، لیکن نبی کی سنت اگر زندگی میں نہیں ہے اور نبی کی تہذیب سے بغاوت کا مزاج بن گیا، میں کہتا ہوں تم ہیرو نہیں بلکہ زیرو بتا سناٹا ہو، اپنے آپ کو مائنڈر سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو۔ راستے میں ہے، ٹرین کے اندر ہیں، نماز بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں،
पोता उन्हें याद दिलाता है, दादा जान आपको पता भी है, आपको मालूम भी है कि आज मेरा बर्थडे है, आपने टिकट ऐसे टाइम करा लिया कि अब मैं क्या करूंगा। यानी वो टेंशन में है बेटा, डिप्रेशन में है। क्या माहौल बना दिया, कितना खतरनाक। तुम मुसलमान हो, जनाजा पढ़ा कर अगर तुम्हें कब्र में ढकेल दिया गया तो ये गारंटी है कि तुम नकीरैन के सामने सवालों का जवाब भी दे पाओगे। सहाबा तुम्हें देखकर तुम्हें मुसलमान भी समझेंगे। तुम्हारे चेहरे की नहुसत, तुम्हारे चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां और ये बागियाना तेवर, नबी की दुश्मनी एक एक कदम पर बताती है कि तुम्हारे सीने से ईमान निकल चुका है। बेटा डिप्रेशन में जा चुका है कि आज मेरा बर्थडे है लेकिन कोई मनाने वाला नहीं है, ट्रेन में है, हम क्या करेंगे। दादा ने तसल्ली दी, बेटे घबराने की बात नहीं है, अगले स्टेशन पर हम केक खरीद लेंगे, मोमबत्ती खरीद कर जला लेंगे, बर्थडे मनाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओ मुसलमान, तूने नमाज पढ़ ली थी, अगर तू अपने बच्चे को नमाज सिखा देता, एक मौलवी जो वहां बैठा हुआ था उसका सीना चौड़ा हो जाता, वो फख्र से कहता कि मेरी कौम के लोगों में आज भी ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में भी बच्चों को नमाज पढ़ने का मिजाज बनाते हैं। उसको नमाज की फिक्र नहीं है, नमाज ज़ाया हो गई लेकिन बर्थडे के मुताल्लिक उसका लड़का परेशान है, डिप्रेशन में है। कॉन्वेंट में पढ़ता था ना, वहां उसे सिखाया गया, वहां उसे बताया गया, अरे मुसलमानों बड़ी फिक्र है, बड़ा दर्द है, बहुत उलझन है, इतना सब कुछ हो रहा है, एहसास पाई के बराबर भी नहीं है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। हम कभी इस कदर बुज़दिल हरकतों और अहमकपन में गिरफ्तार हो सकते हैं कि हम ट्रेन के अंदर भी बर्थडे मनाने को और सालगिरह मनाने को तैयार। अगले स्टेशन पर केक काटा गया, हैप्पी बर्थडे की ताली बजाई गई, केक तकसीम हो रहा है। वो बेगैरत हाजी, वो बेगैरत नमाजी जो मेरी इख्तिदा में नमाज पढ़ रहा था, मुझे केक देकर कहने लगा आप भी तनाउल फरमाइए। मैंने कहा तेरे केक पर, तेरे ऊपर खुदा की 1000 बार लानत हो। वो इंसान, तू मेरे नबी का बागी, तू शरीयत का बागी, तू इस्लाम का दुश्मन, तो गैरों की तहजीब को इस कदर पसंदीदगी की निगाह से देखता है कि घर के अंदर तो उस तहजीब की लानत में गिरफ्तार है और बाहर ट्रेन के अंदर भी तू अगर केक काट रहा है, तेरे ऊपर एक बार नहीं 1000 बार खुदा की लानत हो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। तेवर देखो कुरान का, ये नहीं कहता मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों आके बैठ जाओ, नहीं बैठोगे तो ये हो जाएगा। कुरान कहता 70 मर्तबा गरज कहे आजा। मोहतमिम बेचारे मुनाजिर साहब कितने अच्छे आदमी है, इनकी दुआ लेनी है तो आजा। 1000 बार दरखास्त की जा रही। कुरान का तेवर देखो, अभी तो मजमा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक दिन आएगा कब्र की तारीकी में होंगे, कब्र के कीड़े आंखों में आकर के रोशनी को खत्म कर रहे होंगे और तेरी हड्डियों का गूदा तेरे जिस्म से अलहदा हो चुका होगा। जिन लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी और तमल्लुक में आज तू ये सारे टिटिम्बे कर रहा है ना, 5 मिनट भी तेरे जनाजे में ताखीर हुई, एक हम बखत कहेंगे कहाँ गए मौलाना साहब, लगता है वो भी टपक गए इसके साथ। मुझे तो फला काम करना था, मुझे तो फला काम करना था। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, याद रखो। एक अल्लाह की जात ही ऐसी है जिससे अगर हम लौ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ आफियत चाहो जो आओ दामने इस्लाम में। ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। अगर मुसलमान हो, ईमान वाले हो, खुदा का पैगाम सुनो। कुरान कहता है ऐ ईमान वालो इन तुतिउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। अरे यहूदी नसरानी तुम्हारे दोस्त कब से हो गए? लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद।
یہ تو کٹر دشمن ہے، والذین اشرکوا، یہ کٹر دشمن ہے تمہارے، ان کی باتوں میں مت آنا، اگر آ گئے تو سنو، یہاں سے وہاں تک، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی، جو پڑے ہوئے اپنے گھروں میں ہے وہ بھی، تم بھی، ماں بہنیں بھی، اور میرا یہ پیغام اپنی قوم کے ایک ایک بچے کے دل کی تختی پر لکھ دینا۔ قرآن کہتا ہے یہودیت کے پنجے استبداد میں گرفتار ہو کر عیسائیت کی تہذیب پر چلو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، دھیرے دھیرے تمہارے سینے سے ایمان نکل جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ورنہ برتھ ڈے کی تہذیب سے کون محبت کرتا ہے؟ انہوں نے سکھایا تو کیا کیا ہم نے؟ ہماری ماں بہن بیٹی اسی ماحول سے آئی ہے، مدرسوں سے پڑھا ہوتا، فاطمہ کے کردار اس سے معلوم ہوتا، زینب رقیہ کی تاریخ پڑھی ہوتی، اس کو عثمان غنی کی حیا کا علم ہوتا، لیکن نئی کانوینٹ میں پڑھا، آئی، شادی ہو گئی، بچے ہوئے، بیٹی بالغ ہونے کے قریب ہو۔ سنو، آج جو حالات ہیں نا، اس کو میں بتا رہا ہوں، اس کو غور کرنا کبھی۔ پڑھ کر آئی ہے وہاں سے، اب بیٹی کی سالگرہ آ گئی، بیٹی بھی بالغ ہونے کے قریب ہے، بہترین کپڑے اس کے لیے لائے گئے، عید میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، بقرہ عید میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، شادی بیاہوں کے موقع پر اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کہ یہ قوم برتھ ڈے کے موقع پر اہتمام کرتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے گھر دیکھ کر آیا ہوں، محمد کی تہذیب کو مٹتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، بہت زیادہ دور اور دور کی بات نہیں ہے، ابھی کل کی بات ہے، میں نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ان کی قبروں کا اٹھتا ہوا دھواں، ان کی ترقی کا جو راستہ ہے جو قبر تک جاتا ہے اور اس کے بعد جہنم میں پہنچاتا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں، بالغ لڑکی کا برتھ ڈے ہے، اس کے دوست بھی آئے ہیں، جس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اور ماں کے دوست بھی آئے ہیں، باپ کے دوست بھی آئے ہیں، کیک کاٹا گیا، موم بتی بجھائی گئی، گیت گایا گیا، اور اس کے بعد ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، تیرے دوست ہیں، تیرے فرینڈ ہیں، ارے ان سے گلے ملنے میں تجھے کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کہتا ہے، بیٹا یہ تمہارے انکل ہیں، انکل نہیں ہے، دنگل ہے، ارے بے غیرت تجھے پتا ہے اگر تیری بیٹی کا سر ننگا ہو جاتا، آسمان بھی اپنا چہرہ چھپا لیتا، فرشتے بھی منہ پھیر لیتے، یہ کیا کیا تو نے؟ تو اپنے دوستوں کے سامنے لا کر کے ان کافروں کے سامنے جس سے تیرا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، برتھ ڈے منا کر کے اپنی بیٹی کو تعلیم دیتا ہے کہ اس سے گلے لگ جا، اس سے معانقہ کر لے، اس کے سینے سے چمٹ جا۔ وہ سارے جو اس فنکشن میں موجود ہیں، برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں، جن کے منہ میں ابھی برتھ ڈے کا کیک گیا، یہ جب اپنے بستروں پر پڑے ہوں گے، منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا، ورنہ میری زبان پر جو الفاظ آ رہے ہیں تمہارے کانوں پر اس قدر بارے کرا ہوں گے کہ یہاں سے ہر شخص اٹھ جائے گا، کیونکہ یہ جگ بیتی نہیں، آپ بیتی سنا رہا۔ وہی لوگ جو محفل کے اندر موجود ہیں، گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، سالگرہ کی مبارکباد دینے والے، لڑکی بالغ تھی، قریب تھی بلوغت کے، اس کا چہرہ ان کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بستر پر سو کر تصور کے اندر اس لڑکی کو لا کر تصورات کے اندر اس کے ساتھ بدکاری، اس کے ساتھ زناکاری، اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ بتانے والوں نے بات بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد بلی بھائی ایک اور سلی ایک بنتا ہے، مسلمان قوم چیخ پڑتی ہے، یہ کیا ہوا ہمارے سامنے؟ ہماری قوم کی بیٹیوں کو نیلام کون کر رہا ہے؟ ہماری قوم کی بیٹیوں کو بدنام کون کر رہا ہے؟ ارے ان کی ماں نے کیا دودھ پلایا تھا کہ یہ بدنام کر دیتے، ایک بنا دیتے؟ نہیں، برتھ ڈے کی لعنت میں گرفتار ہو کر اپنے گھروں کا راستہ پہلے ہم نے انہیں خود دکھایا ہے، اس کے بعد یہ لعنتی، یہ ملعون و مردود ہماری ماں بہنوں پر تبصرے اور تذکرے کرتے ہیں تو ہمارے سینے پر سانپ لوٹتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟
کہاں جا رہے، کہاں انہیں بھیج دیا یار، کس لعنت میں انہیں گرفتار کر دیا؟ افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ حاجی صاحب کو بلایا گیا، کانوینٹ میں پروگرام ہے، بلایا گیا، آؤ پروگرام ہے، گئے وہ، پوتی کو بلایا گیا، وہ بھی بالغ ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے مدرسوں میں ہوتا تو کہتے قرات کر دو، اللہ کا کلام پڑھ دو، کتنا نورانی ماحول لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل میں چھن چھن کر نور آتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں ہوتا تو کہا جاتا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ اشعار پڑھ دو۔ ہمارے مدرسوں میں ہوتا تو کہا جاتا تقریر کر دو۔ وہاں تقریر، وہاں نعت، جو محمد کی غیرت کو کچلنے کا حلف لے چکے ہیں، ان کے اداروں میں ہمارا بچہ، ہماری بچی، آج فنکشن ہے، آج تقریب ہے، آرٹ اور کلچر کے نام پر اسٹیج پر بلایا گیا ہماری بچی کو، اور بلانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ڈانس کرو، ٹھمکے لگاؤ۔ طبلے کی تھاپ پر جب ڈانس کرتی ہے لڑکی نا، ٹھمکے لگاتی ہے، وہی مسلمان جو کل اپنی حیا کے لیے جان دے دیا کرتا تھا، جو اپنی بیٹی کی غیرت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا تھا، جس نے اپنے ٹکا بوٹی اس لیے کرا دیے کہ اسے اپنے ماں بہن بیٹی کی حیا پیاری تھی، آج وہی باپ اپنی ناچتی ہوئی بیٹی کو، اپنی تھرکتی ہوئی بیٹی کو، اور اپنی اس بیٹی کو جو ڈانس کر رہی ہے ناچتا ہوا دیکھ کر کے فخر کرتا ہے، جیب سے پیسے نکالتا ہے، انعام دیتا ہے، تیرے اوپر لعنت، تیرے پیسوں پر لعنت۔ ارے تو بے حیائی کی چیز کو دیکھ کر کے، بے حیائی کے اڈوں کو دیکھ کر کے، بے حیائی کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر کے انعام دیتا ہے۔ اگر کبھی کوئی دیندار کسی مسجد کے لیے جاتا، کسی دینی ادارے کے لیے جاتا اور کہتا کہ میری مدد کر دو، مدرسے کی حالت بہت خراب ہے، مسجد کی حالت خستہ ہے، مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں، کچھ چندہ دے دو، 100 روپے کا نوٹ نکالتا، اور نوٹوں میں جو سب سے سڑی ہوئی نوٹ ہوتی مولوی صاحب کو دیتا، ان کے چہرے پر مارتا، ایسا لگتا جیسے نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ یہ دل کا چور ہے، اور یہاں بیٹھ کر تھرکنے والی اپنی بچی کو، ناچنے والی اپنی لڑکی کو اپنے جیب سے اگر انعام دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے عقل کا دیوالیہ پن ہے، یہ پاگل ہے، پاگل۔ آج سمجھتا ہے کہ میری بیٹی نے ترقی کی ہے، کل یہی بیٹی جو آج ناچ رہی ہے، آج ٹھمکے لگا رہی ہے اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اسے شرم نہیں آ رہی ہے، کل کو یہ اپنے بھائی کے ساتھ زنا بھی کر سکتی ہے، اپنے باپ کے ساتھ زنا بھی کر سکتی ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ اگر نہیں سنا ہو، آپ سے بھولا کوئی نہیں پڑھا آپ نے، آپ سے بھولا کوئی نہیں، پڑھو، سنو، جہاں بیٹھے ہو آنکھیں کھولو، کان کھولو، دل و دماغ کے دریچے کو کھولو۔ میں کسی اور دنیا کی خبر لے کر آپ کے پاس نہیں آیا، یہی زمین ہے، اسی زمین پر کلمہ پڑھنے والے، محمد کے دین کو ماننے والے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں کی خبر ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی عصمت کی ترائی زنجیر کے تاروں پات کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، بھائی نے اپنی بہن کو لے جا کر کے اس کے ساتھ ریپ کر کے MMS بنا کے سالہ سال اپنی بہن کو بلیک میل کیا ہے۔ اسی زمین کا واقعہ ہے، اسی ہندوستان کی بات ہے، اسی دنیا میں ہم جیتے ہیں۔ اس لیے اگر بے حیائی کے راستے پر چلو گے تو یہ لڑکیاں جو آج 10 لاکھ کی تعداد میں مرتد ہو گئی، کس زبان سے ہم کہیں؟ 10 سال 15 سال میں 10-12 لاکھ لڑکیاں اگر مرتد ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی ہے نا۔ وہ ادارے پیسے تھے ہمارے پاس، ہائے ہائے، پیسے سے تو نے جنت نہ خریدی، پیسے سے وہ معصوم لڑکی عائشہ جس نے سابرمتی دریا میں اس لیے کہ اس کے شوہر کا منہ بھرنے کے لیے اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ غلط کیا اس نے، لیکن کیا قیامت کے دن آپ کو اس کی سسکیوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟
وہ بچہ جو ڈائلیسس کا مریض تھا، ایڑیاں رگڑ کر مر گیا، ہمارے نبی کا امتی تھا، اسی زمین کا تھا۔ کل قیامت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے پاس پیسہ تھا جہنم خریدنے کے لیے، جنت خریدنے کے لیے تم نے کچھ نہ کیا۔ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ کیا جواب دو گے؟ 10-12 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے، کافروں کے ساتھ بھاگ چکی ہے، شادیاں کر چکی ہے، پوری قوم کی غیرت کا جنازہ نکال چکی ہے، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نیچا دکھا چکی ہے، ہماری ٹوپیوں کو بدنام کر چکی ہے۔ وہ 12 لاکھ لڑکیاں جو مرتد ہو گئی، اگر اس کی ذمہ داری ان پر ہے تو اس سے پہلے ان پر بھی ہے جن کے بارے میں کہا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جن کو مرد بنایا تھا بے غیرت بزدل بن گئے، نہ مرد بن گئے، ذمہ داری نہیں نبھائی ان کو بھی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہاری حیا باقی ہے تب تک تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حیا کا جنازہ نکلا تو پھر کوئی تمہیں سنبھالا نہیں دے سکتا۔ حیا کا مسکن، حیا کا مخزن، حیا کا معدن اور حیا جہاں سے پنپتی ہے مدارس اسلامیہ ہے۔ اس لیے بار بار اپیل کرتا ہوں، انہیں حقیر سمجھ کر نگل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کسی نے کہا ہے اس اونچے آسمان کی عظمت زمیں سے ہے، سجدوں کا اعتبار یقیناً جبیں سے ہے، مٹی کے ہم چراغ ہیں وہ مت بجھا ہمیں، نادان تیرے طاق کی رونق ہمیں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین سیکھو مدرسوں سے، تعلیم حاصل کرو مدرسوں سے، اور اگر دوسرے راستوں کی طرف گئے تو ناک کٹ جائے گی اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ دوسرے راستوں کی طرف گئے تو بے عزتی ہونا لازمی ہے۔ آج پوری قوم کے اندر جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری ان عصری اداروں پر بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نہیں، بہت بڑی ذمہ داری۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کل بچے پڑھا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سکھایا جاتا تھا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ کیا وہ دعا آج ہے؟ آنچل کی ٹھنڈی ہوا باقی ہے؟ نہیں، انہی کانوینٹوں کی بے حیائی کا دور ہے کہ ماں تو ٹک ٹاک پر لگی ہے، فیس بک پر لگی ہے، انسٹاگرام پر لگی ہے، اور ماں موبائل میں بزی ہے، ماں موبائل میں مست ہے۔ روٹی جل گئی اسے کوئی پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، بیٹا دودھ پیتے پیتے بیڈ سے گر گیا اسے احساس تک نہیں ہے، کیونکہ جب بے حیائی انسان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتی ہے تو انسان ارد گرد سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میری کجروی پہ نہ طنز کر، میری بات سن کر خفا نہ ہو، اسے ارد گرد کی کیا خبر جسے خود ہی اپنا پتہ نہ ہو، وہ مدہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، چاہے ادارے ہو یا افراد ہو، جو بے حیائی کو پھیلنا پسند کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی راستے سے بے حیائی آئے، اگر پسند کوئی کرتا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اس سے زیادہ دردناک عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ کل جو ہمارے بازو میں کبھی بیٹھا نہیں کرتے تھے، جن کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمارے سامنے نگاہ میں نگاہ ڈال کر بات کر سکے، جرات نہیں تھی کہ وہ آ کر کے ہم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکے، کبھی
کبھی ہم ان سے بات کر لیتے تھے، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ آج وہی ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں کی بہویں بنا کر ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ دردناک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمان خواب خرگوش میں مبتلا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، بے حیائی کو خوب پسند کرتا ہے، خوب پسند کرتا ہے، اتنی زیادہ بے حیائی کہ کوئی ایک دن تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ بھی دور کی بات ہے، 1 منٹ بھی بغیر بے حیائی کے نہیں گزرتا۔ یہودیوں کا اگر یہ حال ہو تو کوئی بات نہیں، عیسائیوں کا ہو تو کوئی بات نہیں، نصرانیوں کا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جس قوم کو نبی نے کہا ہو الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، آج اس قوم کے 12 سال کے بچوں میں بے حیائی۔ لڑکی پڑھنے جا رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، پڑھنے جا رہی ہے، یونیفارم گھٹنوں تک ہے، کہاں غیرت بیچماری، شرم نہیں آتی، پڑھنے جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے سر کا دوپٹہ سلامت نہ ہو، جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو، اونچ نیچ دکھائی دے رہا ہو۔ اگر کوئی آپ کو اس کے بعد بھی مسلمان کہتا ہے، میں اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں، مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ اس بے حیائی سے بچیں گے، ورنہ پوری قوم کے اندر آگ لگا کر کے، خاکستر کر کے، اس کے ماضی کی طرح اس کے مستقبل کو بھی مٹا کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ بے حیائی کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ اگر ڈیٹا ختم ہو جائے تو جیسے لگتا ہے کہ نانی مر گئی، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے تھوڑی کہ اس پہ تقریر سننا تھی مولوی صاحب کی۔ مولوی صاحب کی تو داڑھی سے بھی الرجی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارا بچہ اس لیے نہیں جاتا آپ کے مکتب میں کیونکہ آپ کے مولانا صاحب کی داڑھی بڑی لمبی لمبی، تمہاری وجہ سے داڑھی کٹوا دیں، تمہارے دادا نے نہیں رکھا، باپ نے نہیں رکھا، تم نے نہیں رکھا، تو آج بچے کو داڑھی سے وحشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر ہو رہی ہے تو کیا یہ بچہ آگے چل کر خالد بن ولید بنے گا، طارق بن زیاد بنے گا، موسیٰ بن نصیر بنے گا، چور اچکا بنے گا، چرسی بنے گا، ابلیس بنے گا، مردود شیطان لعین بنے گا، اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بنیاد جس طریقے اور انداز میں رکھو گے، سریا کی بلندی تک وہ بنیاد پہنچے گی، اسی انداز میں رہے گی۔ یاد رکھو، پیڑ ہو نیم کا تو آم نہیں آتے ہیں، قیس کے گھر میں کبھی جام نہیں آتے ہیں۔ جب انسان بنیاد رکھے گا، پیڑ لگائے گا نیم کا، تو نیم اس سے نکل کر آئے گا، کبھی بھی اس میں پھل آم کا نہیں لگ سکتا ہے۔ ہم نے کانٹے بوئے ہیں اپنے راستوں میں، اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ پھولوں کے سیج پر چلے تو ہم دیوانے ہیں، یہ خواب ہمارا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے حیائی کے انداز کو دیکھو، ڈیٹا ختم ہو گیا، نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ تقریر نہیں سننا تھی۔ آج فلاں سیریل آ رہا تھا، ارے محبت کا سین چلتا، بڑا بہترین ڈرامہ تھا۔ آج تو بڑی بیوی جن کا نام فاطمہ ہے، وہ بھی روٹی 4 بجے بنا کے انتظار کر رہی ہے کہ ابھی سیریل آئے گا تو دیکھیں گے۔ قرآن کی ایک سورت یاد نہیں ہے، جس انداز میں قرآن اترا اسے پڑھنا نہیں آتا۔ 80 سال کی زندگی ہو گئی، تجوید زندگی میں نہیں آئی، اللہ کے کلام کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا رہا، اور سیریل کا انتظار ہے گھنٹوں سے۔ یہ ہے مسلمانوں، یہ ہے زندگی ہماری، یہی ہے زندگی۔ تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان میں انسانیت پہ بار ہو جائے، دھرتی کا بوجھ بن کر اپنے آپ کو کہتے بڑا اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کا کرم نہیں ہے، املی لہم ان کیدی متین، ڈھیل ہے، جب پکڑے جاؤ گے فصف علیہم ربک سوط عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا نا تو کہیں زمانے میں امان نہیں ملنے والی ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہ کی بارگاہ میں تو امان ملنے والی تھی، لیکن وہی نہیں گئے۔ انداز تو ذرا دیکھو، ایک تصویر آئی ابھی، اتنی گندی نگاہیں ہماری،
اتنے رسیا ہو گئے ہم گندی تصویروں کے دیکھنے کے کہ ہماری نگاہ اللہ کی زیارت کے قابل نہیں بچی۔ کیا کیا ہم نے؟ ذرا دیکھو تو صحیح کیا کیا ہم نے؟ رات ہے، تاریکی ہے، 2-3 بج رہے ہیں، ہمارا بچہ ہمارے گھر کے اندر ہے، ہماری بیٹی ہمارے گھر کے اندر ہے، سو نہیں رہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ بیٹا سو گیا، باپ بھی کہتا ہے مجھ سے کیا مطلب، میں تو 10 ہی بجے سو جاتا ہوں، یہ لڑکے جاگتے رہتے ہیں۔ ارے ناہنجار، تو نے لڑکوں کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ عشاء کے بعد وہ بھی اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے؟ یہ ڈپریشن کے مریض ہے نا، یہ سوئیں گے کیوں؟ گولی نشے کی جب تک نہیں کھائیں گے انہیں تو نیند نہیں آئے گی۔ ان کی خمیر اٹھانے کا ذمہ دار تو ہے، ان کے جہنم کے خریدنے کا ذمہ دار تو ہے، ان کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کرنے کا ذمہ دار تو ہے، ان کی دنیا کو بگاڑنے کا ذمہ دار تو ہے، ان کی آخرت کو برباد کرنے کا ذمہ دار تو ہے۔ وہ بیٹی تو مرتد ہو گئی، وہ لڑکا جو کافر ہو گیا، اس میں بہت بڑی ذمہ داری والدین کی ہے۔ وہ کمرے میں کیوں بند ہے، دروازہ بھیڑ کر کے اس کے بعد وہ موبائل پر مست ہیں، کیا دیکھتے ہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اگر نارمل فلم بھی کوئی دیکھتا ہوتا میں کہتا کہ چلو کوئی بات نہیں، توبہ کی گنجائش ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، وہ ہندوستان جس کی پہچان حیا سے تھی، جہاں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھی، غیر مسلم بھی گھونگھٹ اپنے اوپر ڈالا کرتی تھی، آج حال یہ ہے 6 کروڑ لوگ میاں، 6 کروڑ لوگ جب تک گندی فلم نہ دیکھ لے انہیں نیند نہیں آئے گی۔ بتاؤ تو صحیح کیا کر رہے ہیں اپنے کمروں میں؟ یہ تمہاری ناہنجار اولادیں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ یہ تمہاری خناس اولادیں کمروں کے اندر بند ہو کر کبھی سوچا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پردے گر گئے، رات ہو گئی، سمجھتے ہو کہ میری ماں نہیں دیکھتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ کی نگاہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نیند بھی نہیں آتی، اسے آنکھ بھی نہیں آتی۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر دل گردہ ہے تو یہاں سے وہاں تک سن لینا اور ڈر جاؤ، دہشت زدہ ہو جاؤ۔ اگر اب بھی کپ کپی داری نہیں ہوتی پھر سے کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ جو کام تو اپنے کمرے میں کر رہا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر پہلی قوموں نے کیا ہوتا ان کو خنزیر، سور اور بندر بنا دیا جاتا۔ اللہ کے غضب سے ڈر، وہی اللہ ہے جس نے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، وہ اب بھی ہے، رہے گا، لم یزل ولا یزال، اس کی صفت ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ مرنے مٹنے والا نہیں ہے۔ بے حیائی کا یہ انداز کہاں سے ہے؟ انہوں نے تو دیا۔ ارے جو لڑکی 15 سال تک میاں پردہ نہیں کرے گی، اگر وہ جائے گی دوسرے راستوں پر، کانوینٹ میں جہاں اس کا حجاب نوچا جائے گا، المیہ تو یہ ہے پیسے سے جہنم خریدا، لیکن ایک عصری ادارہ ایسا نہیں بنا سکے جس میں دینی ماحول ہو۔ حرام خوب کھایا، سود لیا، رشوت لی، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں فرعون وقت یہاں دفن ہے۔ کالج نہیں بنا سکے، یونیورسٹی نہیں بنا سکے۔ اگر یونیورسٹی کا کوئی چندہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی بات ہوگی، بھائی یہ کیا ہو رہا؟ نہیں بنایا، بناتے اپنا خود، پڑھاتے اپنے بچوں کو اس میں۔ پھر کسی کی ماں نے دودھ پلایا تھا، کیا میری بہن کو کہتا حجاب اتار کے اندر دینا؟ آج یہ ماحول انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد اسی ماحول کا عادی بنا کر 15-20 سال تک لڑکی کو بے پردہ رکھا۔ اب جب اس کی شادی ہو گئی، اس کے شوہر نے کہا پردہ کرو، تو اس نے کہا کہ وہ پردہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کرنا پڑے گا۔ کہا چلو میرے ساتھ شاپنگ کراؤ مجھے۔ کون سا برقع لے کر آئیں گے جس میں نقش و نگار بنا ہوگا؟ کون سا برقع لے کر آئیں گے جو بہت ہی ڈیزائن دار ہوگا، جس کو پہننے کے بعد جیسے ایرو بنا ہوتا ہے، تیر جو خصوصی مقام کی نشاندہی کرتا ہے، ایسے منقش برقعے کے نقش و نگار بھی خصوصی مقام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ بے غیرتی باپ بھی برداشت کرتا ہے، بھائی بھی اور شوہر بھی۔ ارے اگر کوئی اس کو پردہ کہتا ہے مجھے لکھ کر دے دے، اگر کسی دارالفتہ کا فتویٰ ہے مجھے دکھائے، قیامت تک میرا چیلنج ہے
ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پردے کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا۔ ایک کانوینٹ سے اٹھنے والی ایک آگ ہے جو ہماری بہن بیٹیوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کے سینے سے ایمان نکالنے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بیٹی کو ہم نے اسکوٹی دلا دی پڑھنے جائے گی، آج جب شادی ہو گئی تو جب اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھے گی، میں نہیں کہتا کسی غیر کے پیچھے بیٹھی ہے، بیٹھنے کے انداز پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیسے بے حیائی، بے محابہ، بے حیائی کے انداز میں بیٹھی۔ یہ کام جو تو لوگوں کے سامنے دکھا کے کر رہی ہے نا، یہ تو گھروں میں کرنے کا کام تھا، چھوٹے بچوں سے چھپا کر کرنے کا کام تھا۔ کمر کے گرد لپیٹ کر، گھیرا ڈال کر، ایک پاپا کی پریاں خناس جس انداز میں بیٹھی ہے، اپنا آدھا وزن اس کے اوپر ڈال کر آدھا بائک سے باہر، اس انداز کو دیکھ کر کے کافر اللہ کی قسم کمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی انداز کو دیکھنے کے بعد ان کے دماغ میں شہوت کی ایک بھبک اٹھتی ہے، اور اس کے بعد وہ مسلم عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے کی پلاننگ اگر یہ نہیں اختیار کر پاتے تو کم سے کم مسلم عورتوں کے ساتھ تصور کے اندر ایسا خاکہ تیار کر کے پوری غیر قوم کی غیرت کو تباہ و برباد کرنے کے فراق میں ہوتے۔ حضرت والا تشریف لا چکے۔ اب ان کے آنے کے بعد یہاں میں کچھ کہوں تو گستاخی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ منتظمین لائے بھی اسی لیے ہیں کہ اب یہ ملا نان اسٹاپ جو ہے نا کہیں تو رکے، اور مجھے رکنا بھی چاہیے کیونکہ میرے استاذ محترم بھی ہیں، لیکن رک جاتے جاتے ایک عہد آپ سے لیتا ہوں، میری طرف دیکھو، عہد لیتا ہوں۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں نا، چونکہ حالات بہت خراب ہیں، بہت اتنے خراب ہے نا کہ اگر کوئی لکھنے والا لکھے اور حالات کی خطرناکی کو بیان کرو، نہیں لکھ سکتا، نہیں بیان کر سکتا۔ اتنے خطرناک حالات تھے، تاتاریوں کے دور میں بھی اتنے خطرناک حالات سے قوم دو چار نہیں ہوئی تھی۔ مقابلہ کرنا ہے نا، ارے کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بتاؤ کہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ حالات سے مقابلہ کرنا۔ جن کو نہیں کرنا ہے وہ نہ اٹھائے۔ تو کیا چرسی مقابلہ کریں گے، نشیڑی مقابلہ کریں گے؟ وہ ایک کہتا تھا کہ شرابی ہوں مگر جب بات آ جائے گی مذہب کی، میرے ہاتھوں میں ساغر تم نہیں تلوار دیکھو گے۔ ارے تلوار اٹھانے کی طاقت تو تیرے بازوؤں میں ہے نہیں، گٹر میں گرا اپنے آپ کو تصور میں دنیا کا بادشاہ سمجھ رہا، تو کرے گا کیا؟ تو اس قوم کو یہ چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے اگر حالات سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں الحمدللہ۔ سنو، اگر آج کی مجلس میں 1000 2000 نہیں، صرف 10 لوگ مجھے ضمانت دے دیں کہ اللہ انشاءاللہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، میں کفریہ طاقتوں کو للکار کر ایک کہنے کی جرات کروں گا، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔